ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا کہ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کے مثالی صبر و تحمل کو سراہا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مسلسل حمایت پر ولی عہد کی ستائش کی۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ زور دیا کہ یہ ہمارے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات پہ پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کے ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے، ہم ان کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبریں غلط ہیں۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا پاکستان میں مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بات کی گئی تھی۔ ایران امارات تعلقات پر جمی برف بھی پگھل گئی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید ال نہیان کا اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ UAE کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اس رابطے میں خطے میں کشیدگی کی خاتمے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے چھڑنے والی جنگ کے بعد سے ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے۔ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، آنے والے 2 دنوں میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے حملوں سے خلیجی ملکوں کو شدید دھچکا پہنچا، انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شدید حیران ہوئے جب ایران نے ان پر حملہ کیا۔ ان ملکوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، لیکن دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ شہریوں، بچوں، اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے بعد بھی پاکستان کا بطور ثالثی کردار ختم نہیں ہوا۔ پاکستان دونوں ملکوں سے رابطے میں ہے۔ سینئر صحافی شاہ زیب خانزادہ اپنے پروگرام میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی اہم تفصیلات سامنے لے آئے۔ شاہ زیب خانزادہ نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان مسلسل دونوں ممالک کے ساتھ نوٹس شیئر کر رہا ہے تاکہ جب مذاکرات کی اگلی نشست ہو تو وہ اصل میں معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب ہو۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو کہ دونوں ممالک کے صدور معاہدے پر دستخط کریں۔ کریملن سے واشنگٹن اور تہران سے ریاض تک پاکستان کا ہر کوئی شکر گزار۔ روسی صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ ایران ثالثی میں کردار پر پاکستان کا شکر گزار ہے۔ ان مذاکرات کے لیے ماحول اور فضا بنانے میں پاکستان کے کردار کی ستائش کرتے ہیں۔
اسرائیل کے لیے فوجی امداد پر امریکی سینٹ میں غیر معمولی اختلاف، برنی سینڈرز کی اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے سے امریکہ کو روکنے کی کوشش ریپبلکنز نے ناکام بنا دی۔ قرارداد منظور ہوئی تو اسرائیل کو $450 ملین مالیت کے بموں اور بلڈوزروں کی فروخت روک دی جاتی۔ اسرائیل مخالف قرارداد کی ڈیموکریٹس کی جانب سے بڑی تعداد میں حمایت۔ غزہ، لبنان اور ایران جنگ میں ٹرمپ کے بیانیوں کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ قرارداد پیش کرنے والے برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ آج 80% ڈیموکریٹ اراکین امریکی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور نیتن یاہو کی غیر قانونی خوفناک جنگ کے لیے امریکی امداد روکنے کی حمایت کی۔ امریکی سینٹ نے ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیشگی اجازت کی قرارداد مسترد کر دی۔ امریکی سینٹ نے 47 ووٹوں کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اگلے 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری کی کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ منظوری نہ لینے کی صورت میں 29 اپریل تک ایران کے خلاف آپریشن بند کرنا ہوگا۔ 1973 کے جنگی اختیارات کے امریکی قانون کے تحت کانگریس سے منظوری نہ لینے کی صورت میں امریکی صدور کو 60 دنوں کے بعد فوجی کارروائیاں ختم کرنا ہوتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو کانگریس سے منظوری کی ضرورت نہیں۔ کانگریس اراکین کمانڈر ان چیف کے اختیارات پر قبضہ کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے بیرون ملک امریکی فوج کمزور ہوگی۔ ایرانی فوج نے ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرانے کی دھمکی دے دی۔ امریکی بحریہ کی طرف سے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی کو جنگ بندی کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دے گی، خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو رکوا دیں گے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ واشنگٹن میں میناپ اجلاس کے موقع پر ایم ڈی آئی ایم ایف نے اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات ہوئی۔ کرسٹلینا جارجیوا نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث معاشی استحکام برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے اپنے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت وسیع پیمانے کی سبسڈیز کی بجائے ہدفی معاونت کی طرف بڑھ رہی ہے تاکہ معاشرے کے کمزور طبقات کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری، خاتون اور 2 بچے شہید ہو گئے، 3 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے آج کٹ کوٹ میں پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جواب میں باجوڑ سے ملحقہ تمام افغان طالبان پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ اور ملک بھر کے مختلف شہروں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ، بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ سے کم نہ ہو سکا۔ انڈسٹری کے لیے 2 سے 3 گھنٹے بجلی بندش کا آغاز، بند پاور پلانٹس کو دوبارہ چلانے پر غور شروع کر دیا گیا۔